الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے لیے قیامت کے دن تک ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں اعلانیہ بیان کر دی ہے کہ یقیناً اللہ کے رسول تمہارے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے کہ جن کو فالو کیا جانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں بعض باتوں میں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، بعض معاملات میں، کہ ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ عبادات کی حد تک ہمارے تمام مسالک وہ اسی چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی، کیا کیا، کیا نہیں کیا، یہاں تک کہ باریکیوں میں کہ رفع یدین کیا کہ نہیں کیا، آمین آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے بلند آواز سے کہی یا سری دل میں کہی، ان پر پوری کتابیں ہیں، بحثیں ہیں، مناظرے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی زندگی، اس کو ہم نے نظر انداز کیا ہے، اور سچ پوچھئے تو ہم نے اس کو نمونہ نہ سمجھا ہے، نہ بنایا ہے۔ اس کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، لیکن ہم ان کے ماننے والے ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے عمر بھر، جتنی بھی ہماری عمر ہے، ہم میں سے کوئی 30 سال کا ہے یا 50 سال کا یا 70 سال کا، کبھی زندگی بھر اس نے اپنے دشمن کے لیے دعا کی ہے؟ جس نے زیادتی کی ہے اسے معاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہا ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو گواہ ہے کہ میں نے معاف کر دیا، اور تو بھی اسے معاف کر دے۔ کبھی ہم یہ ایک دفعہ تو کر کے دیکھیں، اس کا مزہ تو لوٹیں کہ اپنے دشمن کو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرنے کا کیا مزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے درخواست پیش کرنے کا کیا مزہ ہے کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے تو تو بھی اسے معاف کر دے۔ یہ تو ایک مثال ہے جو میں نے پہلے دی تھی، آج میں اس کا اعادہ کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے، یہ بھی تو ایک نمونہ ہے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ خیرکم من خیرکم الی نسائکم، خیرکم خیرکم الی نسائکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں، اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہے، وانا خیرکم لاہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے دیکھنے کی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی قیادت فرمائی، آپ مسلمانوں کی جماعت کے امیر تھے، آپ ایک ریاست کے سربراہ تھے، تو جو بھی امیر ہوتے ہیں، جو بھی کسی مملکت کے سربراہ ہوتے ہیں، ان کی ایک آکڑ پھاکڑ ہوتی ہے، ان کی کوئی پھوں پھاں ہوتی ہے۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی پھوں پھاں کسی طرف سے ملتی ہے آپ کو؟ کوئی آکڑ پھاکڑ آپ کی حضور کی کہیں طرف سے آپ کو نظر آئی ہے کسی کتاب میں، کسی روایت میں؟ معلوم ہوگا کہ نہیں، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے
تو آپ کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ سواری کے ساتھ آپ کا سر جو ہے سر مبارک ٹچ ہو رہا تھا، اتنی عاجزی. یعنی ایک جسچر ہوتا ہے یوں کر کے اور ایک جسچر ہوتا ہے یوں کر کے، تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی انتہا کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے، ماتھا مبارک جو ہے وہ سواری کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے. تو کیا عاجزی اور انکساری میں ہمارے لیے کوئی سنت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ؟ اسی طرح ایک باپ ہونے کی حیثیت سے حضرت فاطمہ کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ، حضرت رقیہ کے ساتھ آپ نے کیسا معاملہ کیا، وہ بھی ایک اسوہ ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک طویل جد و جہد فرمائی، انسانیت کی فوز و فلاح کا معراج، کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے واعظ و نصیحت، لوگوں کو تلقین کرنا کہ وہ خود اچھے بن جائیں، اور ایک ہوتا ہے ان کے لیے اچھائی کا بندوبست کرنا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود انتہائی شفیق اور مہربان تھے اور ہر پہلو سے ایک اخلاق کے اعلیٰ ترین لیول پر تھے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تلقین بھی فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ایک جد و جہد ہے، آپ کی ایک سٹرگل ہے جو آپ کی پوری زندگی میں خاص طور پر نبوت کے آغاز کے بعد سے ہمیں ملتی ہے. وہ ہمیں کیا اشارہ کرتی ہے کہ وہ ایک پورا طریقہ ہے، پورا ایک طرز عمل ہے، پورا ایک نہج ہے، پورا ایک منہج ہے، ایک کورس آف ایکشن ہے، جس سے گزرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کامیابی حاصل کی اور لوگوں کے ڈور سٹیپ تک عدل پہنچایا، کھانا پہنچایا اور ان کی غربت کو ختم کر دیا. یعنی غربت کے ختم ہونے کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا آغاز کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا کہ جب لوگ زکوٰۃ لے کر گلیوں میں پھرتے رہے اور کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا انہیں نہیں ملتا تھا. تمام مسلمان خوشحال ہو گئے، زکوٰۃ لینے والے مساکین کی صف سے نکل کر وہ صاحب نصاب ہو گئے. تو خزانچی نے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ امیر المومنین وہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ تو پڑی ہے. تو انہوں نے کہا پھر غیر مسلموں میں بانٹو. تو یہ جو اچیومنٹ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اچیومنٹ جو ہے وہ دنیا میں ایک ہی دفعہ ہوئی ہے اور دوبارہ ابھی اس نے ہونا ہے. لیکن ہونا کیسے ہے؟ یعنی اسلام پھر غلبہ پائے گا، لیکن وہ کیسے پائے گا؟ دو طرف سے ایک کام ہوگا. ایک طرف سے وعظ و نصیحت سے کام کا آغاز ہوگا، قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنایا جائے گا اور لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جائے گی، اور قرآن مجید لوگوں کے دلوں میں اترتا چلا جائے گا تو ان کے اندر ایک انقلاب آتا چلا جائے گا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں ان کا اخلاق بدلے گا، ان کا کردار بدلے گا، ایک دوسرے کے لیے ڈیلنگ بدلے گی، ایک دوسرے کی رسپیکٹ دل کے اندر پیدا ہوگی. اور سب سے بڑھ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے، وہ ہے مسلمانوں کو آرگنائز کرنا. آرگنائزیشن کیا چیز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیفائن کیا کہ لا اسلام الا بالجماع، جماعت کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. There is no Islam without organization. ولا جماعت الا بالامارہ، اور جماعت کا کوئی وجود نہیں ہے بغیر امیر کے. کوئی امیر ہو تو اس کے گرد جماعت بنتی ہے، اور اگر مسلمانوں کا امیر المومنین ہی نہ ہو تو پھر جماعت، مسلمان جو ہیں وہ سکیٹرڈ ہیں، وہ جماعت نہیں ہے. اب ضرورت کس بات کی ہے کہ دوبارہ نصب عمارت ہو. نصب عمارت کے معنی کیا ہے؟ کہ ایک امیر اپوائنٹ ہو اور پھر لوگ اس کی اطاعت کریں.
لیکن جب تک وہ امیر المومنین نہیں بنتا اس وقت تک جو اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہے اس کے لیے بھی ایک امیر کی ضرورت ہے. اور یہ مختلف تحریکوں، مختلف جماعتوں، مختلف تنظیموں کے امراء ہوں گے کہ جن کا کہنا مانتے ہوئے وہ محنت کی جائے گی، وہ جد و جہد کی جائے گی. اور جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرگنائزیشن کی روح اطاعت تھی. لہذا حضرت عمر نے فرمایا تیسرا جملہ کہ لا امارۃ الا بالطاعہ، اور امیر بے معنی ہے اگر اس کا کہنا نہ مانا جائے. تو چھوٹے سے چھوٹا جو آرگنائزیشنل یونٹ ہے اس کی اصل روح بھی اطاعت ہے. یعنی ایک چھوٹا یونٹ گھر کا نظام ہے. ایک مرد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قوام مقرر کیا ہے، ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا ہے، مینیجر مقرر کیا ہے. اس کی مینجمنٹ کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ کہ اس کا کہنا مانا جاتا ہے. اس کے بیوی بچے اس کا کہنا مانتے ہیں، تبھی وہ گھر ہے. اور اگر بیوی بچے کہنا ماننا چھوڑ دیں تو پھر وہ گھر نہیں بورڈنگ ہاؤس بن جاتا ہے. ایک گھر میں اور بورڈنگ ہاؤس میں کیا فرق ہے؟ دونوں جگہوں پر کچھ لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، وہیں پر کھاتے پیتے ہیں، وہیں پر اپنی حاجات سے فارغ ہوتے ہیں. لیکن گھر کے اندر رہنے والے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ بھی ہوتا ہے. لیکن بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہوتے. انڈیویجولز کی حیثیت سے وہاں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، حاجات سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، پھر رات کو آ کے سو جاتے ہیں. لیکن ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں. ایون اگر آپ کسی ہاسٹل کو بھی چلانا چاہتے ہیں، یعنی جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہوتے ہیں ان میں وہ چیز ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے. لیکن جو بھی کسی کالج کا ہاسٹل ہو یا کسی ادارے کا ہاسٹل ہو تو وہاں ایک ہاسٹل پریفیکٹ کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ایک ہاسٹل وارڈن ہوتا ہے اور پھر اس کے نیچے اس کے رہنے والے طلباء میں سے ایک ہاسٹل پریفیکٹ ہوتا ہے کہ جو نظام کو سنبھالتا ہے. اور اگر اس پریفیکٹ کو اور اس وارڈن کو عزت نہ دی جائے، اس کا کہنا نہ مانا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس ہاسٹل میں ہمیشہ فساد ہی رہے گا. لیکن اگر اس وارڈن کو عزت دی جائے کہ اس کا کہنا مانا جائے، اس کا حکم کی اطاعت کی جائے تو پھر وہ ہاسٹل آرگنائزڈ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا سبق دیا، سب سے بڑی تربیت کی اپنے ساتھیوں کی، وہ تربیت یہی تھی کہ کہنا ماننا سکھایا انہیں. اور سب سے بڑا حکم جو انہیں دیا گیا کہنا ماننے کے لیے، وہ بڑا مشکل حکم تھا. وہ جہاں سے میں نے آج گفتگو کا آغاز کیا، معاف کرنا، درگزر کرنا. اس میں بھی دو سٹیپس ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ایکشن لینے سے منع کیا انہیں، لیکن انہیں کہا کہ اگر واقعی تم پر زیادتی ہوئی ہے تو تم اس کو آخرت تک مؤخر کر دو، آخرت پہ تمہیں اس کا اجر مل جائے گا، بدلہ لے لو گے تم. اور اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیا انہیں اسی دنیا میں بدلہ لینے کا تو انہوں نے بدلہ لیا. اس کی سب سے نمایاں مثال سیرت النبی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے سابقہ مالک امیہ بن خلف کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا ہے. یعنی غزوہ بدر میں بڑی فیصلہ کن جنگ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا سارا سرمایہ لے کر، مین پاور لے کر حاضر ہو گئے تھے، اور قریش کے بھی بڑے بڑے سردار خود آئے تھے. عوام الناس نہیں آئے تھے، صرف ایک واحد ابو لہب ہے کہ جس نے کرائے کے 2 فوجی بھیجے تھے کہ یہ میری طرف سے لڑیں گے، ورنہ تمام بڑے بڑے سردار خود آئے تھے. ابو جہل خود آیا تھا، امیہ بن خلف خود آیا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھونڈ کر امیہ کو اس کو پایا تو مارا اس کو اور قتل کر دیا. تو یعنی فوری ایکشن نہ لینا، یعنی غصہ
کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حرام مطلق ہو، لیکن غصے کو ذرا تھوڑا سا عقل کے ساتھ استعمال کرنا یہی مطلوب ہوتا ہے، اس کو ڈائیورٹ کرنا کہ غصے میں آ کر انسان عمل نہ کرے، غصہ ہو تو ذرا اس کو سنبھال کر رکھے اور پھر جائزہ لے کے مجھے کتنا اس کے خلاف ری ایکشن دکھانا ہے، کب دکھانا ہے، کہاں دکھانا ہے، یہ 2-3 فیصلے سوچ سمجھ کے کر لے تو پھر آپ غصے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور زیادتی کا بہترین بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر انسان جذبات میں آ کر ری ایکٹ کرتا ہے اور بدلہ لیتا ہے، فوری طور پر غصے میں آ کر ریٹیلیٹ کرتا ہے، تو زیادہ امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بلنڈر کرتا ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے، غلط جگہ پر غصے کا اظہار کرتا ہے اور بعد میں پھر پشیمان ہوتا ہے کہ اوہو یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو سیرت النبی اس اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن آپ نے بھی ریزرو رکھا، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ ان کو معافی نہیں ہے۔ انہی میں ایک وہ لونڈی بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجو کیا کرتی تھی۔ حجو ہے تنزیہ، اشعار کہنا، باتیں کرنا، مذاق اڑانا۔ نہیں، لونڈی ہونے کے باوجود وہ شاعرہ تھی، عرب کا بچہ شاعر تو ہوتا ہی تھا، شرک آ کر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اس کو بھی آپ نے کہا ہے کہ معافی نہیں ہے۔ باقی ان جنرل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے وہی کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جب آپ نے پوچھا قریش سے کہ تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو آج، تو قریش نے کہا کہ انت کریم ابن کریم ابن کریم، آپ ایک شریف آدمی ہیں اور آپ کے والد بھی شریف آدمی تھے، آپ کے دادا بھی شریف آدمی تھے، ہمیں آپ سے شرافت کی توقع ہے۔ بڑا خوبصورت جواب ہے، یہ کوئی اسپیسیفکلی کچھ نہیں کہا کہ ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں، آپ شریف آدمی ہیں اور ہمیں آپ سے شرافت کی امید ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ اور ان کے بھائی کون تھے؟ جنہوں نے ان پر کیا کیا ظلم ڈھائے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزاد کیا۔ میں نے اس کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں 10 سال تک ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل رہی، اور ابو طالب کے فوت ہو جانے کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ آپ نے 1-2 سرداروں سے پناہ طلب کی، انہوں نے پناہ نہیں دی، تو آپ طائف چلے گئے، اور خیال تھا کہ وہاں 3 بھائی ہیں، ان کی وہاں جائیداد ہے اور ریپیوٹ اچھی کے مالک ہیں، تو ان سے جا کر پناہ طلب کی۔ تو انہوں نے کیا کچھ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیا، اور گاؤں کے آبادی کے چھوکروں سے کہا کہ ذرا ان کو پر پتھراؤ کرو۔ پتھراؤ ہوا، آپ شدید زخمی ہوئے، وحشی طاری ہوئی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہوش میں آنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اللہ میں تیرے کام کر رہا ہوں، تیرا کام کر رہا ہوں، تیرا نمائندہ ہوں، لیکن یو آر ناٹ پروٹیکٹنگ می۔ اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل فطری عمل ہے کہ آپ کسی کے کام جاتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ بھی کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں تیرا نمائندہ ہوں، تیرے کام سے آیا ہوں، تیرا پیغام دے رہا ہوں، لیکن تو نے میرا کیا حال بنوا دیا ہے۔ ان کے ہاتھ بھی کھلے چھوڑ دیے ہیں، جو چاہیں میرے ساتھ کر گزریں۔ سورۃ قاف کے آخر میں اس کی آخری آیت کمال کی آیت ہے، کہا گیا کہ نحن عالم بما یقولون، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے
کہ وما انت علیہم بجبار، آپ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، یہ بھی پتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرے، تمہارا بس تو نہیں چلتا ہے ان پر، مانتا علیہم بجبار، آپ ان پر قابو یافتہ نہیں ہیں، آپ ان پر قابو نہیں رکھتے، یہ بکواس کیے چلے جا رہے ہیں، آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے، پریشانی بھی ہو رہی ہے، غم بھی ہو رہا ہے، اور آپ انہیں روک بھی نہیں سکتے، ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرے آپ اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے ہیں۔ اور میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا، واپس آتے ہی 5ویں مہینے میں یثرب کی کھڑکی کھول دی، مدینے کی کھڑکی کھول دی، اور 5 افراد جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے یثرب سے، ان سے آپ نے ملاقات کی، اپنا تعارف کروایا، انہیں پہچان لیا کہ یہ وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم ان سے پہلے ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے، ایک استاد لے گئے، اگلے سال 75 افراد آئے، اور ایک پیشکش لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی ویسے ہی حفاظت کریں گے کہ جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کیا تھی؟ یہ اوس و خزرج کی طرف سے یہ پیشکش تھی اسائلم کی، پناہ دینے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشکش قبول فرمائی، اور 3 مہینے یعنی ذوالحج کے بعد محرم سفر اور 3 مہینہ ربیع الاول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی اختیار کرائی ہے وہ پھر حضور کا اسوہ ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ میں آپ تبلیغ کا کام کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، اور قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ وہ کام تو آپ کے خطبات میں اللہ نے جاری کرا دیا کہ جمعہ فرض ہو گیا، یعنی مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی جو 2 ہفتے آپ نے قبا میں گزارے ہیں ان میں جمعہ فرض ہو گیا۔ اور جمعہ فرض ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ جمعے کا واعظ شروع ہو گیا، جس کی اس وقت حیثیت کیا تھی کہ خطبے کے اندر ہی 2 خطبوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ اب وہ قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت، تو اس کا ایک نظام قائم ہو گیا، انفارمل یا فارمل ہو گئی، اور صحابہ کرام انفرادی سطح پر یعنی ود ان اوس اور خزرج، سب کے سب اوس اور خزرج کے لوگ بھی ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اور وہ بٹ بائی بٹ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ مدینے میں یہودیوں کے کچھ قبیلے بھی آباد تھے۔ تو یہ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کا یہ پہلو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو انڈیویجولی تبلیغ کی ہوگی، لیکن جو فور فرنٹ پر نظر آتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس کو اچھی طرح سمجھیے گا، کچھ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اس میں ہوا بھر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاً مکہ مکرمہ میں اور مکے والوں کے لیے اور عربوں کے لیے مبعوث ہوئے، مکہ اور اس کے سبب، اور عرب کا کیپٹل مکہ مکرمہ ہی ہے۔ اگرچہ مکے کے لوگ کوئی بہت زیادہ مالدار لوگ نہیں تھے، ان جنرل مکے میں کچھ اگتا نہیں تھا، وہاں کچھ بنتا نہیں تھا۔ یعنی آج کے آپ وہ جو ایک اکنامکس کا ہوا جو ہے وہ دنیا میں ہب بنا ہوا ہے کہ اب وارز بھی اکنامک ہیں، اور اب گروتھ بھی اکنامک ہے، اور سب کچھ جو ہے وہ اکنامکس کے گرد گھوم رہا ہے۔ اف یو آر اکنامکلی اسٹرانگ یو آر اسٹرانگ، اگر اکنامکلی آپ پیچھے رہ گئے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ نہیں ملتا۔ پہلی بات تو یہ کہ مکہ مکرمہ ہی کیپٹل ہے،
جس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور پورے عرب میں اس کی ایک حیثیت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہی رہا ہے. ورنہ آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں کام کیا، اب ایک نئی آبادی میں آپ آ گئے جہاں سارے مسلمان تو نہیں ہیں. خود آج آپ کے میزبان اوس اور خزرج جو ہیں وہ بھی سب کے سب مسلمان نہیں ہیں، اور یہودیوں کے بھی کئی قبیلے وہاں پر ہیں، جن میں 3 تو وہ ہیں کہ جو عین مدینے میں رہتے ہیں، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر ذات کے ساتھ. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. وہ معاہدہ بھی اس کو سمجھ لیں کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے. آپ انگیج ہوئے سارے قبائل کے ساتھ، اوس، خزرج، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور آپ نے انہیں متوجہ کیا کہ تم آپس میں کیوں لڑتے ہو، تمہیں محبت کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. اب آپ ایک جگہ رہتے ہیں، آپ کے اپنے محلے والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کے محلے میں 2-3 گروپ بنے ہوئے ہیں، تو کوئی مسلح، کوئی خیر خواہ آئے گا تو آپ کو متوجہ کرے گا، یار چھوٹی سی یہ آبادی ہے تمہاری، آپس میں لڑتے رہتے ہو. آپ سر جھکائیں گے، تم مل جل کے نہیں رہ سکتے، چپ کر جائیں گے آپ. پھر وہ کہے گا کہ تمہیں مل جل کر رہنا چاہیے. ہاں جی. پھر آپ میں سے کوئی اعتراض اٹھائے گا کہ اصل میں ہمارا جھگڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فلاں فریق جو ہے وہ مانتا نہیں، وہ زیادتی کرتا ہے، یا ہمارے کچھ بڑے بنیادی اختلاف ہیں جن کی وجہ سے ہم مل جل کر نہیں بیٹھ سکتے. یعنی پہلے ہمیشہ انڈیویجولی بات ہوتی ہے، اس قبیلے کے سردار کے پاس گئے ہوں گے وضو پہ، اس کے پاس، پھر اس کے پاس، اس کے پاس، اور سب کو متوجہ کیا کہ تمہیں مل جل کر رہنا چاہیے. پھر ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کنونس کیا کہ امن کا راستہ یہ ہے کہ تم قبائل کو ایک دوسرے میں ضم نہ کرو، کانفیڈریشن بناؤ. یعنی آج بھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے پولیٹیکل سائنس میں وہ کیا ہے کہ اسٹیٹ کا تصور ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا تصور ہے. اسٹیٹس کا تصور کیا ہے کہ ایک ریاست میں اس کے کئی شعبے ہوں، موٹے موٹے 3 ہوں، جوڈیشری علیحدہ ہو، مقننہ علیحدہ ہو، انتظامیہ علیحدہ ہو. اور میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں سے بات شیئر کی ہے کہ اس کانسیپٹ کے موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اسلام نے دیا. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا تصور یہ ہے، یہ میثاق مدینہ سے ملتا ہے، کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس رہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دے، لیکن جو قبائل کے درمیان ایشوز ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کیے جائیں. یعنی کوئی کسی بھی جھگڑے کے 2 حل ہوتے ہیں نا، ایک اس کا ملٹری سولوشن ہوتا ہے، وہ ملٹری سولوشن سے مراد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ باقاعدہ فوجی ہوں اور ہوائی جہاز کی بمباری کی جائے تبھی وہ ملٹری سولوشن شمار ہوتا ہے. مراد میری یہ ہے، ایک ہوتا ہے لڑ کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے گفت و شنید سے حل کرنا. یعنی پولیٹیکل سولوشن بھی ہوتا ہے اور ملٹری سولوشن بھی ہوتا ہے. اس سے قبل ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ ملٹری سولوشن کو آپٹ کرتے تھے. یعنی جو مدینے کے 2 قبائل ہیں، اوس اور خزرج، وہ تینوں قبائل حلیف تھے ان کے. یعنی بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ وہ اوس کے حلیف تھے. اب حلیف کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ جب حلیف کی جنگ ہو کسی کے ساتھ تو دوسرا فریق جو اس کا حلیف ہوتا تھا اس کو بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس جنگ میں آ کے شریک ہونا پڑتا تھا. اور خود اوس اور خزرج کے اپنے جھگڑے بھی ہوتے تھے، لڑائیاں بھی کئی ہو چکی تھی. اور لڑائی کا مطلب کیا، اگر اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہو تو اوس کے ساتھ بنو قریظہ بھی آئیں اپنے سارے اسلحے کے ساتھ اور مین پاور کے ساتھ،
اور خزرج کے پیچھے بنو قینقاع بھی آئے اور بنو نذیر بھی آئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متوجہ کیا کہ یہ تمہارے ظاہر ہے جہاں لوگ کٹھے رہتے ہیں تو اختلافات ہوتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جہاں دو برتن ہو تو کھڑکتے ضرور ہیں. جہاں دو افراد ہوں گے تو لڑائی ہوگی. اختلاف رائے ہلکا لفظ استعمال کر لیں، اختلاف رائے ہوگا. اور اگر دونوں فریق جو ہیں وہ جذباتی اور جوشیلے ہوں گے تو پھر پستول بھی نکلیں گے، اسلحہ بھی آئے گا. لیکن اگر دونوں یا کم سے کم دونوں میں سے کوئی ایک فریق تحمل کا ثبوت دے گا تو اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متوجہ کیا کہ قبائل ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہ دیا کریں، البتہ جو بھی انٹر ٹرائب ایشوز ہیں ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کیا کرو اور باہمی گفت و شنید سے مسائل کو حل کر لیا کرو. اب گفت و شنید جو یہ فارسی کا لفظ ہے، بات چیت، ڈائلاگ. ڈائلاگ میں جب بھی آپ آتے ہیں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ابھی آپ سن رہے ہیں اخبارات میں روز خبریں ہوتی ہیں، ٹی وی پر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ حکومت اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان اب وہ مذاکرات کا کوئی بات ہوتی رہتی ہے. اب جب مذاکرات ہوں گے تو کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. تو فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم کے استعفے کی بات کرتے ہیں تو خٹک صاحب کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہوگی، یعنی باقی باتیں ہو سکتی ہیں. یعنی اس بات کے اندر مضمر ہے کہ یہ بات نہیں ہوگی، باقی باتیں، باقی معاملات میں گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. تو جب بھی بات چیت ہوگی، گفت و شنید ہوگی، ڈائلاگ ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. یعنی وہ بات کہ جو سمجھ لیجئے کہ 5 سال کے بعد، 5.5 سال کے بعد صلح حدیبیہ کی شکل میں ہوئی، وہ بھی کیا تھی؟ وہ صلح تھی. قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر صلح کی. اب صلح میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے قریش نے ساری اپنی مرضی کی شرطیں منوا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ بھی مانتے چلے گئے. انہوں نے کہا یہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہاں ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام طیش میں آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ یہ پنجابی کہتے ہیں ایڈے بھی مرے نہیں اسی، ہم لڑ سکتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ آخری بات آئی کہ اگر کوئی شخص ایمان لا کر مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکے جائے گا تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط بھی مان گئے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر پچھتاتے رہے، لیکن بہرحال ان کا ایک مزاج تھا، طبیعت میں ذرا شدت تھی، تو اونچی آواز میں جا کر بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ السنا علی الحق، اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. تب تو نے کہا یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا صبر کرو. مدینے کے مختلف قبائل تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنوینس کیا کہ تمہیں باہمی گفتگو سے مسائل کو حل نہیں کرنے چاہیے. اب اس میں لازماً اگلا سوال آتا ہے کہ اگر کوئی فریق بات چیت پر نہ آئے، ہر دھرمی کا مظاہرہ کرے اور کچھ بھی چھوڑنے پر تیار نہ ہو، پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر آپ نے تجویز دی ہوگی اس کے بعد کہ پھر اپنے میں سے کوئی شخص مقرر کر لو کہ تم فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دو، پھر وہ جو فیصلہ کر دے وہ سب کے لیے قابل قبول ہو. اور پھر بھی نہ ہو تو پھر ظاہر ہے اگلا حل جنگ تو ہے ہی ہے، آخری حل. اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ اوس اور خزرج نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی اکثریت نے، ان کے بڑوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان ہی لیا تھا، اور فیصلے بڑے کیا کرتے تھے، چھوٹے نہیں کیا کرتے تھے اس وقت. لیکن یہودی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی تھے اور سیاسی دشمن بھی تھے، ہر اعتبار سے دشمن تھے، دینی دشمن بھی تھے، وہ لاک ہو گئے اور انہوں نے بھی مان لیا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، آپ کی مدبرانہ صلاحیت، آپ کی اسٹیٹسمین شپ، اس کا شاہکار ہے کہ دشمن کو بھی آپ نے منا لیا
کہ پھر آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اور یہ سارے کے سارے ان کے خلاف جو ایکشن ہوئے ہیں ان تینوں قبیلوں کے خلاف، آگے چل کے انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں ہم پڑھیں گے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان سے نپٹا. کیوں؟ انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، ون بائی ون. لیکن جو اصل کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں اپنے دشمنوں کو قائل کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آخری فیصلہ کرنے والے ہوں گے جب بھی قبائل کے درمیان کوئی ایشو ہوگا. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہی صبر اور تحمل سے. اگر انسان میں صبر نہیں ہے، وہ جذباتی ہے، بغیر سوچے سمجھے بول پڑتا ہے، بغیر غور و فکر کیے ایکٹ کرتا ہے، وہ ایسی اچیومنٹ نہیں کر سکتا. اس کے لیے انسان میں تحمل چاہیے، یعنی اس میں ایسا مادہ ہونا چاہیے کہ اس کو پریس کیا جائے تو وہ دب کے، لیکن جیسے اسپرنگ کو آپ دباتے ہیں نا تو وہ دب تو جاتا ہے لیکن اس کے اندر انرجی باقی رہتی ہے، اور جب آپ اسے چھوڑتے ہیں تو چھوٹ کے آتا ہے آپ کی طرف. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سب سنتے رہے، قریش کی بھی سنتے رہے، یہودیوں کی بکواسیں بھی سنتے رہے، لیکن آپ نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا بلکہ آپ نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا سب کو یونانیمسلی کہ جب معاملہ الجھ جائے گا تو پھر آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی، یعنی اگر آپ وہ ہوتا نا حساب میں ہوتا تھا جب ارتھمیٹکس پڑھتے تھے کہ اگر جواب پتہ چل جائے تو پھر سوال بھی ہم حل کر ہی لیا کرتے تھے. تو سیرت کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں ایک بات تو یہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو آپ کی حیات طیبہ مبارک زندگی کے مختلف پہلو آپ کو اس ایک لائن میں نظر آئیں گے. اور اگر آپ یہ آبجیکٹو اپنے ذہن سے کھو دیں گے تو پھر عجیب عجیب معاملہ نظر آئے گا، بڑا مختلف نظر آئے گا کہ اچھا مکہ مکرمہ میں آپ صرف دعوت دیتے تھے اور مدینے میں آتے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو، آپ ایک سیاستدان بن گئے. یعنی ہر وقت کا ہر بات کا ایک وقت ہے، ہر ایکشن کا بھی ایک وقت ہے. جب ٹارگٹ کے لحاظ سے، مقصد کے لحاظ سے دبنا مفید ہے تو اس وقت دبنا چاہیے، اور جب کھڑے ہونا مفید ہے تو کھڑے ہونا چاہیے. جب صرف دعوت دینا مفید ہے تو دعوت دینی چاہیے، اور جب پولیٹیکل مووز کرنی چاہیے تو پولیٹیکل مووز کرنی چاہیے. سیرت المطہرہ کو آپ جب پڑھیں گے اور اس پہلو سے آپ پڑھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ تھا، اور آپ نے کبھی اس ٹارگٹ کو آؤٹ آف فوکس نہیں ہونے دیا. جب تک مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام ممکن تھا، یعنی ابو لہب نے خاندان بنو ہاشم سے نکالا نہیں تو آپ مکے سے باہر نہیں گئے. جب حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کو جانا پڑا تو بھی واپس آئے آپ مکہ مکرمہ میں. اور پھر مطعم بن عدی نامی ایک شخص تھا، قریش میں سے شریف آدمی تھا اگرچہ مشرک، اس سے آپ نے پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے تم میری پناہ میں ہو. آپ نے فرمایا فارملی پناہ دو. پھر وہ اپنے 6 بیٹوں کو مسلح کر کے لایا اور ان کے گھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر داخل ہوا. تو یہ کیا تھا؟ فارمل اناؤنسمنٹ تھی کہ اب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں. تو سیرت النبی پوری کی پوری آپ یہ رکھیں گے ذہن میں کہ آپ کا ٹارگٹ مکہ مکرمہ کو پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا تھا، اپنی کوئی حکومت قائم کرنا نہیں. اور اس کے لیے پہلے دعوت وہ مفید تھی تو دعوت دی، پھر مدینہ منورہ آتے ہی آپ کا رخ مکہ مکرمہ رہا. یعنی یہ جو وہاں پر میثاق مدینہ میں طے ہوا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو یہ 5 کے 5 قبائل اور مہاجرین چھٹے یہ سب مل کر دفاع کر رہے تھے. اور حملہ ہونا کس پر تھا؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی حملہ ہونا تھا نا.
تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع کا بندوبست اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے بھی کروا لیا. گریٹ موو. یعنی سیرت النبی کا یہ پہلو جو ہے آپ اس پر دیکھیں تو آشش کرنا تو بڑی چھوٹی بات ہے. آپ آشش کر اٹھیں گے اور آپ جو ہیں وہ واقعی محسوس کریں گے کہ واجبہ قدم قدم پر محسوس ہوگا کہ وہ عام انسان نہیں تھے. انسانوں میں بھی سب سے زیادہ ذہین اور معاملہ فہم تھے. یعنی ایک ہوتا ہے ذہین، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ معاملہ فہم بھی ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین بھی تھے اور معاملہ فہم بھی تھے. اور دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو آؤٹ آف فوکس نہیں ہونے دیا. یعنی مسجد نبی تعمیر فرمائی پہلے 6 ماہ میں، اور مواخات قائم کی مہاجرین اور انصار کے درمیان، میثاق مدینہ ہو گیا تو امن قائم ہو گیا اندر. تو آپ نے فوراً مکہ مکرمہ کی طرف دیکھا ہے کہ اب میں ان کو کیسے بتاؤں کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہاری ناکہ بندی کر سکتا ہوں، میں تمہیں پولیٹیکلی آئسولیٹ کر سکتا ہوں، اور کر کے دکھایا. یعنی 1 سال میں 6-8 مہمیں آپ نے روانہ کی ہیں. کیا مقصد تھا ان کا؟ کہ مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے قریش کے تجارتی راستے گزرتے تھے، اور تجارتی راستوں کو مخدور بنانا یہ کیا ہے، کسی قوم کو الرٹ کرنے کے لیے بڑا کافی ہے کہ بھائی کچھ کرنا چاہیے. اور اسی کرنے چاہیے کہ چکر میں قریش آئے پھر اور ذلیل ہو کر گئے. 70 سردار مروا بیٹھے، 70 قیدی بنوا بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ فتح نصیب فرمائی. تو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اللہ نے چاہا تو ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیسے ہمارے لیے نمونہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ